السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کو شعب بنو ہاشم یا شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پیدا ہوئے، بچپنا آپ کا یہیں پہ گزرا، جوانی یہیں پہ گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نبوت کے اندر یہیں پہ محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کا مرکز یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، واپس آئے۔ مشرکین مکہ نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ کون سا وہ تشدد ہے جو آپ کے اوپر روا نہیں رکھا گیا؟ تو آخر کار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا کام جاری رکھا اور مشرکین کے روکنے کی بنیاد کے اوپر رکے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی شروع کی گئی۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کہا کہ اس محمد کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم جانیں اور یہ محمد جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ نہ نکاح، نہ آپ ان کے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، نہ بول چال، یعنی ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اگر کوئی باہر سے آتا تو ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان یہاں پہ بڑی مشکل اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگا۔ بھوک پیاس کی انتہا تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 درجن سے زیادہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماؤں کی چھاتیوں کے اوپر تڑپ تڑپ کے مر گئے، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو وہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا وہ بیت اللہ پہ لٹکایا گیا، لیکن 3 سال کے بعد اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، مٹی کھا گئی، وہ معاہدہ گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں کو بولو تمہارا معاہدہ گر کے زمین پہ جو ہے نا مٹی کھا گئی ہے، زمین کھا گئی ہے، مٹی کھا گئی ہے، وہ زمین پہ گرا ہوا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور لفظ اس میں بچا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خبر تھی، یہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی انہوں نے برقرار رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ تو میرے محترم دوستو، اس معاہدے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا ان کا بائیکاٹ ختم کیا گیا، اور پھر مشورہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہی لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے غرض سے انہوں نے تمام قبائل سے ایک آدمی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال یہ وہ مقام ہے جس کی آپ زیارت کریں، اور میرے پیج کو فیس بک کو لائک کریں اور